پاکستان سپر لیگ سیزن 2024 اور پی ایس ایل کا یہ نواں ایڈیشن جو ہے وہ لاہور اور ملتان سے سٹارٹ ہوا، اور لاہور اور ملتان کی جو لیگ ہے یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے، 3-4 دن ہی بچے ہیں، لیکن کراؤڈ کا رجحان جو ہے وہ اسٹیڈیم کی طرف بہت ہی کم نظر آیا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں کراؤڈ جو ہے وہ ملتان اور لاہور یہ دونوں اسٹیڈیم تو ایسے اسٹیڈیم تھے جس میں کراؤڈ بہت زیادہ آتا تھا، جیم پیک اسٹیڈیم ہوتے تھے، بلکہ جتنی کیپیسٹی اس سے زیادہ لوگ آتے تھے۔ راولپنڈی میں بھی اسی طرح بہت اچھا کراؤڈ آتا تھا۔ کراچی میں کمپیریٹیولی تھوڑا کم کراؤڈ آتا تھا، لیکن راولپنڈی اور کراچی لیگ جو ہے وہ لاہور اور ملتان کے بعد سٹارٹ ہوگی، تو اس کے بارے میں تو کچھ کہنا قبل وقت ہے، لیکن 2 وینیوز جس میں میچ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو لوگوں کا رجحان آل آف سڈن کیوں کم ہو گیا ہے۔ 2016 میں جب پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ نجم سیٹھی نے اس کا آغاز کروایا تھا تو یو اے ای میں اس کا آغاز ہوا، تو اس کو پاکستان میں لانے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں تھا ادھر۔ سٹارٹنگ میں کچھ میچز ہوں یا فائنل یا پلے آف کے اندر تو کراؤڈ آتا تھا، لیکن باقی میچز کے اندر نہیں آتا تھا۔ فرینچائز نے اعتراض کیا کیونکہ فرینچائز کا بہت پیسہ انوالو تھا، گیٹ منی بالکل نہیں آتی تھی۔ پاکستان سپر لیگ کو پاکستان میں لانے کے لیے بڑی کاوشیں کی گئیں، بڑی ایفرٹس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی، فرینچائز نے بڑا صبر سے کام لیا، پھر پاکستان سپر لیگ پاکستان آ جاتی ہے۔ اس میں بھی ایک سیزن جو تھا وہ کووڈ کی نظر ہو گیا، ایک سیزن جو تھا وہ آدھا پاکستان میں ہوا اور کووڈ پروٹوکول کو جو ہے وہ بریک کیا گیا کچھ فرینچائز کی طرف سے، تو باقی کا سیزن جو ہے وہ یو اے ای دوبارہ ٹرانسفر کرنا پڑا۔ لیکن جو 2 لاسٹ کمپلیٹ سیزن پاکستان میں ہوئے، اس نے ریکارڈ بریکنگ جو تھا وہ کراؤڈ آیا، جو میں نے 3 وینیو کا پہلے نام لیا، ملتان، لاہور اور راولپنڈی، اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، کراؤڈ اتنا زیادہ آتا تھا ان اسٹیڈیم کے اندر۔ لیکن اس دفعہ جو ہے وہ انٹرسٹ لوگوں کا کم ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے، کیا وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے اب کراؤڈ جو ہے ملتان بھی نہیں آ رہا، لاہور بھی نہیں آ رہا، اس طرح سے نہیں آ رہا جس طرح ایکسپیکٹیشنز تھی۔ پی ایس ایل جب تھوڑی ڈاؤن ہوتی تھی، کراچی سے سٹارٹ ہوتا تھا پچھلے جو 2 ایڈیشن تھے، لیکن جب لاہور اور راولپنڈی میں میچز آتے تھے تو وہ ایک دم سے بوسٹ ملتا تھا۔ اب تو لاہور اور ملتان کے میچز ہو گئے ہیں، کراچی سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی جاتی۔ یہ چیز کنسیڈر کرنے والی ہے کہ آخری جو پلے آف کے 2-3 میچز یا فائنل ہے وہ رمضان میں ہوں گے، تو رمضان میں لیٹ نائٹ جو ہے وہ کراچی میں کراؤڈ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بہتر کراؤڈ ہوگا۔ جو وجہ مجھے سمجھ آتی ہیں، سب سے پہلی وجہ ہے پولیٹیکل، جو پاکستان میں اتنا انسرٹن ہے سب کچھ، اور لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ میچز دیکھنے سے ہٹ کے جو ہے وہ بہت کچھ اور چل رہا ہے پاکستان میں۔ دوسری جو وجہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ محسن نقوی کا ایز اے پی سی بی چیئرمین ہے۔ ابھی محسن نقوی کے بارے میں کچھ بھی کہنا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے طور پہ کتنا کچھ پوزیٹیو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے لے کے آئیں گے اور پاکستان کرکٹ کے بارے میں، لیکن ابھی جو ان کا کرنٹ سٹیٹس میں بتائے تو انٹرم جو ہے وہ سی ایم ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے اسٹیٹ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پہ کافی سارے کویسچن مارک ہیں کہ محسن نقوی کو ایز اے سی ایم کیوں لایا گیا۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اتنے سارے چیئرمین چینج ہوئے، ایک سال میں 3 چیئرمین چینج ہوئے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کوئی جو بھی نیا چیئرمین آتا ہے وہ اپنی چینجز لے کے آتا ہے، اس سے بھی جو ہوتا ہے کہ جو چیزیں پہلے چل رہی ہوتی ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا، بلکہ ہر نیا آنے والا چیئرمین ہے وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ مارکیٹنگ کی بات کریں تو اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاید ہی مارکیٹنگ میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہو۔ اب لوس کس کا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو کوئی لوس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ تو اچھا خاصا پیسہ ارن کرتا ہے، کیونکہ فرینچائز کی ساری فیس جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس آتی ہے۔ جو بڑے بڑے سپانسر ہیں، جیسے ایچ بی ایل کی بات کی جائے، وہ مین سپانسر ہے پاکستان سپر لیگ کا، فرسٹ ایڈیشن سے لے کے۔ ایچ بی ایل نے تقریباً 3.5 ارب روپے جو ہے ان کا کانٹریکٹ ہے، آخری اگر 1-2 سالوں کی بات کریں تو سارا پیسہ پی سی بی کو جاتا ہے۔ اب پی سی بی کو تو اس میں نقصان نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو انہوں نے تو ارلی آن جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کر لیا سپانسر کی مد میں، فرینچائز کی مد میں، لیکن جو فرینچائز ہیں ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کو گیٹ منی جو ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے، جتنا بھی پیسہ ٹکٹس کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے وہ فرینچائز کو جاتا ہے۔ لیکن نہ صرف فرینچائز نے بھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا، فرینچائز بھی اپنے اون پہ جو ہے اپنے پرسنل سپانسر پہ زیادہ فوکس کیا، لوگوں کو انگیج نہیں کیا گیا۔ لگ اس طرح سے رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ میسج نہیں گیا اس طرح سے پی ایس ایل کا جس طریقے سے اس کی پروموشن ہونی چاہیے تھی۔ یہ 2-3 فیکٹر ہیں، شاید اس کی وجہ سے جو کراؤڈ ہے وہ اسٹیڈیم میں بہت کم دکھائی دیا گیا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑے نام جو ہیں وہ اس دفعہ پی ایس ایل میں بہت کم آئے ہیں۔
کافی افغانستان کے پلیئر بھی پاکستان میں آ کے لاسٹ ٹائم تک کھیلتے رہے. راشد خان انجرڈ ہیں. نور کا بھی نام آیا, وہ بھی جو ہے ابھی سری لنکا اور افغانستان کی سیریز تھی, وہ بھی افغانستان کے بھی پلیئر پارٹ نہیں بنے. اور بھی جیسے نیوزی لینڈ کی بھی سیریز چل رہی ہے, آسٹریلیا بھی کھیل رہی تھی. تو بڑے نام نہ ہونا بھی جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ابھی بھی بڑے نام آئے, جیسے روئے کی بات کریں, ایلکس ہیل کی بات کریں, وینڈر ڈسن کی بات کریں, تو بڑے پلیئر بھی آئے, لیکن جو کراؤڈ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس حساب سے نہیں آئے. تو مین جو 3-4 فیکٹر ہیں یہ میں نے بتائے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایٹ لیسٹ اگر وہ کروڑوں اربوں روپے اکٹھا کرتا ہے فرنچائز سے, سپانسر سے, لیکن ان کو جو ہے بہتر, اس سے زیادہ بہتر انتظامات بھی کرنے چاہیے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کراؤڈ جب اسٹیڈیم میں آتا ہے تو ان کو کافی ساری رکاوٹیں دور کر کے جو ہے وہ اسٹیڈیم تک پہنچتے ہیں. بڑی دور دور پارکنگ ہوتی ہے, آپ کو چل کے آنا پڑتا ہے, فیملیز بچے اس طرح آتے ہیں. ان سائڈ اسٹیڈیم کی فیسلٹی کی بھی بات کریں تو پیسے دے کے بھی کوئی بہت اچھا فوڈ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیا جاتا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ جدھر بہت اچھے پیسے بنا رہا ہے, اس طرح انہیں کراؤڈ کا ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی بہتر انتظامات کرنے پڑیں گے.